الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو یقیناً تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ ہم سب کے لیے بہترین رہنما ہیں، بہترین مقتدا ہیں، اور آپ سب کے لیے بہترین امام بھی ہیں. کہ جس کی اقتداء میں، جس کی پیروی میں
ہم سب کی نجات مضمر ہے۔ اگر ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو چھوڑ کر آپ کی زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، تو اس انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی جو ہے جنت سے محرومی ہوگی اور جہنم کا ٹھکانہ ملے گا۔ کیونکہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ بھٹک جاتا ہے، راہ ہدایت کے قریب نہیں رہتا۔ لیکن وہ مسلمان، وہ مومن جس نے یہ ٹھان لیا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو، ہر وہ عمل بجا لانا ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں ہو، یقیناً اس کی دنیا بھی جنت ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ ایسے ہی بندے کو جنت میں پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ مسلسل کئی جمعوں سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، 2 جمعے مسلسل آپ نے نماز کے آغاز میں ابتدائی طور پہ صفوں کی درستگی اور اس کی اہمیت کو آپ نے سنا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے احباب جو اس معاملے میں سستی کا شکار تھے، انہوں نے اپنے اس عمل میں درستگی کی کوشش کی ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس عمل کی بدولت ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ایک اور کمزوری، ایک اور خامی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر، مسلمانوں پر، کلمہ گو انسان پر نماز جماعت کے ساتھ فرض قرار دی ہے۔ لیکن انسان نماز تو پڑھتا ہے، کمزوری یہ ہے، خامی یہ ہے اور غلطی یہ ہے کہ انسان بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے۔ جب اس کے جی میں آیا، جب اس کو وقت ملا، جب اس کو فرصت ملی تو نماز پڑھ لی۔ یاد رکھیے یہ نماز انسان کی اپنی مرضی کی ہے، یہ عمل انسان کی اپنی منمانی کا ہے، اور اگر ساری زندگی انسان ایسے ہی کرتا رہا اور اسی طریقے کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو یقین جانیے ایسے شخص کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے من سمع النداء فلم یأت بہ فلا صلاۃ لہ، جو انسان اذان کے کلمات کو سن لیتا ہے
اذان کے کلمات کو سن لینے کے بعد فلم یاتی بہ، پھر نماز کے لیے نہیں آتا، اور جب اس کو فرصت ملتی ہے اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منمانی کے ساتھ نماز کو وہ ادا کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے کی اللہ کے ہاں نماز جائز نہیں، نماز قبول ہی نہیں۔ ہاں الا من عذر، اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی عذر جس کی بنیاد پہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی عذر نہیں، اذان کے کلمات اس کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، اور جب اس کے جی میں آئے وہ نماز پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے کی نماز اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری سستی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری خامی اور غلطی ہے، اس غلطی کو بھی میرے بھائیوں ہم سب نے دور کرنا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حالت میں ملاقات ہو کہ وہ بندہ صحیح معنی پکا سچا مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے، فرمایا اس کو کیا کرنا چاہیے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر 5 نمازوں کا پابند بنا دے۔ 5 نمازوں کی بندہ پابندی کرے گا، قیامت کے دن اللہ ایسے انسان سے ملاقات اپنی رضا کے ساتھ اور اپنی خوشی کے ساتھ، اور انسان اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ ایسے انسان کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا حیث ینادی بہن، جہاں بھی انسان ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، کوئی بھی کسی کیفیت ہے، جب بھی وہ اذان سنتا ہے بس سنتے ہی سارے کام کاج چھوڑ دیے اور سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کی طرف آتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے انسان سے ملنے کی خود خواہش اور تمنا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ گھر میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، گپ شپ لگا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، حال احوال لیے اور دیے جا رہے ہیں، اسی دوران کیا ہوتا، اگر آپ اذان کے کلمات سن لیتے، اذان کے سنتے ہی آپ فی الفور کھڑے ہو جاتے، اور ایسے لگتا تھا کہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہی آپ کی ہمارے ساتھ ایک دن کی ملاقات ہے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، بس ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جایا کرتی تھی، یکسوئی۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے عمل کے اندر یکسوئی آ جائے، توجہ آ جائے، اور اللہ کے لیے خوف اور خشیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، انہی کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ایسے انسانوں سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں ہدایت کے راستے بتا دیے، اپنے محبوب کے ذریعے ہدایت کے معاملات بتا دیے، ہدایت کے سارے سنن تمہیں بتا دیے، اور فرمایا یہ سب سے بڑی ہدایت جو ہے انسان کے لیے وہ نماز ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ،
اگر تم نے یہ نماز اپنی مرضی سے ادا کی، اپنی مرضی سے پڑھتے رہے، جب جی میں آیا مسجد میں آ گئے، جی نہ چاہا تو گھر میں پڑھ لی۔ فرمایا اگر تم نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا اور گھروں میں تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ۔ میرے بھائیوں بات قابل غور ہے۔ فرمایا لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، تو یوں سمجھ لیجئے کہ تم نے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیا لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے زندگی کے معاملات بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کمزوری ہمیں دور کرنا ہوگی، یہ کوتاہی ہمیں دور کرنا ہوگی۔ ہم جب بھی نماز کے لیے اذان کو سنیں، ہم سب کا یہ فریضہ ہے، ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، اذان کے سنتے ہی ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں چھوڑ دیں، اپنی ملازمت پہ بیٹھے ہیں چھوڑ دیں، ہاں جی اگر کوئی اور کام کر رہے چھوڑ دیں، بس اذان کے سنتے ہی۔ کیوں؟ اذان کے کلمات جو ہیں ان کا اگر ہم معنی پہ غور کر لیں تو اللہ کی قسم یہ معنی ہی ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیں عربی کے الفاظ سے ہمیں واقفیت ہی نہیں۔ اللہ اکبر کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی جہاں حجاب کے لیے پابندی لگائی گئی اور کہا گیا اس لڑکی کو، اس خاتون کو کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں ملے گا، انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہوگی کہ جو نقاب میں آئے، برقعے میں آئے، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو چھپا کے آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس پابندیوں کے باوجود بھی ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی خاطر وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجتی دکھائی دی ہیں، اور ایک ہی جو ہے لڑکی سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے لڑکوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کے اندر ایمانی غیرت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، اب کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، ملازمت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، اب دوستی کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، اب رشتہ داری اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ حیثیت اگر ہے اللہ کی بات کی ہے، اگر اللہ کی بات کی حیثیت کو چھوڑ کے اگر کسی اور کی حیثیت کو انسان تسلیم کرے گا تو وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں چینجنگ لانا ہوگی، زندگی کو بدلنا ہوگا، معاملات میں چینجنگ لانا ہوگی، معاملات کو بدلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر حی علی الصلاۃ، لوگو نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، لوگو کامیابی کے لیے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی ہمارے کاروبار میں نہیں، اذان کو سن لینے کے بعد کاروبار میں نہیں، بزنس میں نہیں، تجارت میں نہیں، ملازمت میں نہیں، گھر بیٹھے نہیں، دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنے میں نہیں۔ کامیابی اس چیز میں ہے جب تم نماز کے لیے آؤ گے، اللہ سے ہدایت مانگو گے، اللہ تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا، شفا کی دعا مانگو گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگو گے، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں دایاں پاؤں رکھا اور دایاں پاؤں رکھتے ہی کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ صلاۃ و سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس کے بعد کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ تیرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے اللہ مجھ فقیر کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ رب اغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف فرما، وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تیرے دروازے کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ دروازہ بھی نہیں، ابواب جمع ہے باب کی، باب ایک ڈور ایک دروازہ،
ابواب کئی دروازے، اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے کئی دروازے کھول دے۔ میرے بھائیوں یہ تبھی ہوگا جب انسان گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، حالات بھی بدلیں گے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے۔ فرمایا یہی مطلب ہے جب انسان مسجد میں آئے گا تو اللہ کی رحمتوں کو پائے گا۔ اگر رب العالمین کے دروازے پہ بھی انسان نہ آئے تو پھر انسان اللہ کے بخشش کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور جب انسان مسجد سے نکلنے لگتا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، تو نے بلایا میرے گھر پہ آ جاؤ، میں آ گیا، اپنے جبین نیاز کو تیرے سامنے میں نے جھکا دیا، اپنی خالی جھولی کو تیرے سامنے پھیلا دیا، اللہ تیرے فرمان کو مانتے ہی میں آ گیا ہوں، اب میں تیرے گھر سے نکلنے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری خالی جھولی کو مالا مال فرما دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم آئیں گے اور جائیں گے۔ اگر ہم آئے نہیں، اپنی اس خامی کو ہم نے دور ہی نہ کیا، میرے بھائیو اپنی اس غلطی کو دور کرنا ہوگا، اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کہ انسان صف میں اہتمام اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کا عادی اپنے آپ کو بنائے، اور اس کے بعد جب انسان نماز شروع کرنے لگتا ہے تو نماز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے انسان کو نماز کی نیت کرنی چاہیے، نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ اور نماز کی نیت کے لیے جو الفاظ ہمارے ہاں رائج ہیں، مروج ہیں اور ہماری زبان پہ جاری اور ساری ہو جاتے ہیں، میرے بھائیو یاد رکھیے اس طرح کے الفاظ نہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں، نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، نہ تبع تابعین سے ثابت ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کسی بھی حوالے سے یہ الفاظ ثابت نہیں۔ ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ فرمایا لوگوں ہر عمل کا تعلق جو ہے وہ انسان کی نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کا جو تعلق ہے زبان کے ساتھ نہیں، نیت کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ زبان کے ساتھ اگر نیت کے ارادے کو بندہ زبان پہ لائے وہ نیت نہیں رہتی، وہ اقرار ہو جاتا ہے۔ اقرار کا نام نیت نہیں، دل کے اندر تصور کو پیدا کرنے کا نام نیت ہے۔ میرے بھائیو ہم دکان پہ بیٹھے تھے، ہم وہاں سے اٹھے، آ کے وضو کیا، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے۔ وضو کر کے ہم مسجد میں آئے، 2 سنتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے۔ جب تکبیر ہوئی ہم صف بندی بنانے لگے، صف میں کھڑے ہو گئے، نیت کیا ہے؟ جی نماز پڑھیں گے۔ جب اللہ اکبر کہنے لگے، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے۔ جب یہ ہمارا چلنا بھی اس نیت کے ساتھ کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، وضو کرنا اس نیت کے ساتھ کہ نماز کی تیاری ہے، مسجد میں آئے، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، 4 رکعت نماز فرض، منہ طرف کعبے کے، تہجی پیچھے اس امام کے، اور میری فلاں فرض نماز۔ میرے بھائیوں ان الفاظ کے دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جس اللہ کے لیے ہم سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کیا اس اللہ کو ہمارے آنے کا کوئی پتہ نہیں؟ بندہ کس لیے آیا ہے بتاؤ تو اس کو جو جانتا نہ ہو، جو ہمارے سینے کے راز کو بھی جانتا ہو، میرے بھائیوں اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے اس حوالے سے علامہ ابن حمام رحمہ اللہ فضل قدیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں لم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح ولا ضعیف، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جو الفاظ ہم لوگوں کو پڑھتا اور سنتا دیکھتے ہیں، فرمایا یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سند کے حوالے سے ثابت نہیں،
نہ آپ سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں، نہ تابعین کے عمل سے ثابت ہیں، نہ کوئی صحیح حدیث ثابت ہے اور نہ ہی کوئی ضعیف حدیث ثابت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انہ کان یقول عند الافتتاح، جو بندہ نماز کے آغاز میں کہتا ہے کہ اصلی قضا، میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، میرا منہ کعبے کی طرف ہے، فلاں فلاں، فرمایا جو الفاظ اس طرح بندہ کہتا ہے یہ الفاظ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، بل ہذہ بدعہ، یہ سنت تو نہیں بلکہ بدعت ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، ہمارے گناہ ختم ہوں۔ اگر وہ نیکی ہی کیا، جس نیکی کے کرنے کے بعد انسان گناہ تو اس کو ملے لیکن ثواب سے محروم ہو جائے، میرے بھائیو اس نیکی کا کیا فائدہ ہے؟ آئیے اپنے آپ کو نیکی کی طرف بڑھائیے اور وہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے جو عمل اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہو۔ اور اس کے بعد علامہ شرنبالی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، شرح نور الایضاح کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ان التلفظ بالنیت سنت لم یرد بہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں لوگو، جو ہم زبان سے الفاظ، ذرا بات قابل غور اور قابل توجہ ہے، کہتے ہیں لوگو جو ہم الفاظ نیت کے زبان پہ لاتے ہیں اور زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لم یرد بہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ الفاظ نہ قرآن میں ہیں، یہ الفاظ نہ حدیث سے ثابت، یہ الفاظ نہ صحابہ سے ثابت۔ بھائی جب قرآن سے ثابت نہیں، پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت نہیں، جب صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت نہیں، پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ پھر یہ الفاظ کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ جواب سنیے، نور الایضاح کے اندر علامہ شرنبالی لکھتا ہے اور کہتا ہے بل سنت بعض المشائخ، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں، اگرچہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ہم کرتے اس لیے ہیں کہ ہمارے ائمہ سے، ہمارے مشائخ سے یہ ثابت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمل وہی سنت کہلاتا ہے، عمل وہی قابل ثواب ہوتا ہے، عمل وہی قابل نجات ہوتا ہے، وہی نجات کا ذریعہ عمل بنے گا جو رب کے قرآن کے مطابق ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ وہ عمل ہی کیا ہے جو عمل قرآن میں نہ ہو، جو عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ ہو، تابعین سے ثابت نہ ہو، تبع تابعین سے ثابت نہ ہو، بلکہ آنے والے مشائخ اور ائمہ سے ثابت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی امام کی بات قابل حجت ہو سکتی ہے؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں گے ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو؟ اسی لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، وہ لوگوں سے ثابت ہو، لوگوں سے ثابت کیا ہوا عمل اگر حجت ہوتا، یا لوگوں سے بھی چھوڑو، میرے بھائیوں ذرا اس روایت کو تو سامنے لائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آ رہا تھا، راستے میں پڑا ایک ورق مجھے ملا، میں نے اٹھایا، دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر میں اس کو پڑھنے لگا۔ جیسے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے جو انداز تھے وہ بدلنے لگ گئے، آپ کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، عمر آپ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے کہ جیسے آپ نے پڑھنا شروع کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا؟ آپ پیارے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عمر نے ایسے ہی اپنی نگاہیں پیارے پیغمبر کے رخ انور کی طرف اٹھائی، جب چہرے کو بدلتا دیکھا تو فی الفور کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ پر راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے،
دین کو میں نے مان لیا اسلام ہونے کے اعتبار سے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا نبی ہونے کے اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، یہ جملے حضرت عمر فاروق نے کیوں کہے کہ پیارے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا؟ سوال یہ ہے پیارے پیغمبر کا چہرہ متغیر کیوں ہوا ہے؟ ہم نے سوچا ہے، انہوں نے کہا بل مشائخ، بل سنت بعد المشائخ ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث میں بھلے ثابت نہیں، ہم کرتے اس لیے ہیں ہمارے ائمہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں جہاں موسیٰ کی نہیں چلے گی، نہ عیسیٰ کی نہیں چلے گی، نہ کسی اور نبی کی چلے گی، جب پیارے پیغمبر کا فرمان آئے گا کسی اور نبی کی نہیں چل سکتی۔ بتائیے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، آخری نبی کی بات کے ہوتے ہوئے، پھر اس نبی کے بعد کس امام کی بات چل سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سنگین الفاظ بیان فرمائے۔ کس وقت؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کے سامنے تورات کی ورکردانی شروع کی، تورات کا ورقہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تورات کی عبارت کو سنا، سنتے ہی میرے محبوب کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق سے کیا فرمایا؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی۔ اے لوگوں، یاد رکھو، میرے نبی کے ہوتے ہوئے، میری نبوت کے ہوتے ہوئے، میری رسالت کے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کر آ جائے، یا میرے ہوتے ہوئے موسیٰ پیغمبر بھی اگر موجود ہوتا، فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، تم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے اور مجھ محمد کی بات کو چھوڑ دیتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم راہ ہدایت سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیارے پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے نہ تورات کا پیغام چل سکتا ہے، پیارے پیغمبر کے اسلام کے ہوتے ہوئے نہ عیسیٰ کی شریعت چل سکتی ہے، ان انبیاء کی شریعت جہاں نہیں چل سکتی، میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارے پیغمبر کے فرمان کے ہوتے ہوئے، پیارے پیغمبر کے عمل کے ہوتے ہوئے کسی عام آدمی کی بات کی کیا حیثیت، کسی امام کی بات کی کیا حیثیت؟ آؤ لوگوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کالی کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک جملہ ثابت ہے، کیا کہ کان الشافعی اذا اراد ان يدخل في الصلاة، امام شافعی جب بھی نماز میں داخل ہونے لگتے، نماز میں داخل ہوتے وقت کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ بسم اللہ موجہن لبیت اللہ مؤدیا لفرض اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے آتے، نماز میں کھڑے ہونے لگتے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا کہتے؟ بسم اللہ موجہن الی بیت اللہ، اللہ میں تیرا نام لے کے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے لگا ہوں، اور مؤدیاً لفرض اللہ عز وجل، اللہ تیرا نام لے کے بیت اللہ کی طرف آنے لگا ہوں، اور تیرا نام لے کے میں اللہ اکبر فرائض کو ادا کرنے لگا ہوں، ظہر کو ادا کرنے لگا ہوں، عصر کو ادا کرنے لگا ہوں، مغرب فجر اور اللہ اکبر عشاء کو ادا کرنے لگا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر کہتے اللہ اکبر۔ اب نماز شروع ہو گئی۔ اب لوگوں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، لیکن ہم امام شافعی کا مقام اپنی جگہ پہ، امام شافعی کا مرتبہ اپنی جگہ پہ،
امام شافعی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم امام شافعی کی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہم ان کا ماننا اللہ اکبر گستاخی نہیں، اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ ان کا مقام بھلے کیوں بڑا نہیں، ان کا مقام بڑا کیوں نہیں، ان کی عظمت کیوں نہیں، ان کی عظمت کا کوئی انکار نہیں، ان کے مقام کا کوئی انکار نہیں، ان کے سٹیٹس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ہم ان کے اس عمل کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ امام شافعی کا یہ عمل نہ رب کے قرآن کے مطابق ہے، امام شافعی کا یہ عمل نہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اس لیے ہم امام شافعی کی بات کو چھوڑ کے وہ کریں گے جو رب کے قرآن میں ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں ہوگا۔ آئیے لوگوں اپنے آپ کو بدعت سے بچائیے، وہ کیجئے جو اللہ کے قرآن میں ہو۔ نماز کے آغاز میں کوئی نیت نہیں کرنی کہ منہ میرا طرف کعبے کے، فرض نماز ادا کرنے لگا ہوں پیچھے سے امام کے فلاں فلاں فلاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے دل کے اندر کہ امام کے پیچھے مقتدی جب کھڑا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں فرض کی اور اتنا اور اتنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو نیت کر لی اس طرح، امام صاحب جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ میں کس کے پیچھے کھڑا ہوں؟ امام صاحب جب نیت کریں گے وہ کس کا نام لیں گے کہ میں کس کے پیچھے کھڑا ہوں؟ میرے بھائیو، یہ بدعت ہے، اس بدعت سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم اسی بدعت کے مرتکب رہے اور کرتے رہے تاکہ ہم دنیا سے چل بسے، ہماری ایک نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اپنے آپ کو بدعت سے بچائیے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، ہر عمل کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے سب سے بڑا ترازو ہے۔ ترازو سے جس طرح کے اشیاء کی کمی اور بیشی معلوم ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل بھی جو ہے تمام اعمال کے لیے ترازو ہے۔ فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ۔ اپنے اعمال کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے تمام عبادات کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل والے ترازو پر پیش کیجئے۔ جو عمل پیارے پیغمبر کے عمل کے ساتھ تائید کاتا جائے اور عمل کی تائید ہوتی جائے، فرمایا فَهُوَ الْحَقُّ، وہ عمل بھی سچا ہوگا، کرنے والا بھی سچا ہوگا۔ اگر آپ قرآن و سنت پر اس عمل کو پیش کرتے ہیں اور میرے عمل کی تائید، میرے بزرگ کے عمل کی تائید، میرے امام کے عمل کی تائید اگر اللہ کے رسول کے عمل سے نہیں ہوتی، فَهُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فَمَا وَافَقَ ذَلِكَ قَبْلُ، فرمایا جو چیز اس سے موافق آ جائے اس کو لے لو، اور جو موافق نہ آئے فَهُوَ مردود، وہ مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل کے خیر مناتے ہوئے وہ عمل کیجئے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا۔